السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 165 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ آیت مقدسہ نمبر 163 پر 2 دروس ہوئے تھے۔ ایک حصہ آیت مقدسہ کا جو پہلا حصہ ہے اس پر کچھ گزارشات کی تھیں، اور دوسرا درس دوسرے حصے پر مشتمل تھا۔ میرے عزیزو، مجموعی طور پر اللہ رب العزت کی جو رہنمائی اس آیت مقدسہ میں ہے وہ توحید کی 3 قسمیں میں نے عرض کی تھیں۔ توحید فی الذات جو آیت مقدسہ نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور دوسرا توحید فی الصفات جو الرحمن الرحیم سے ہم نے سمجھی، اور تیسرا ہے توحید فی الافعال جو آیت مقدسہ نمبر 164 میں ہم نے سمجھی تھی۔ توحید فی الافعال کو ایک جملے میں اگر ہم بیان کریں گے تو وہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی کائنات کی مینجمنٹ۔ اللہ نے کائنات پیدا کی اور اس میں آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، پھر سمندر، پانی اللہ نے رکھا، اور پانی کے بھی مقاصد رکھے جس میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز رانی ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بنجر زمین کو سیراب کرنا ہے۔ سب کچھ تو ہم زمین سے نکالتے ہیں، تمام تر رزق زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، گیس زمین سے نکلتی ہے، سونا زمین سے نکلتا ہے، تمام تر رزق اور وسائل رزق وہ زمین سے نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب یہ ارشاد فرما دیا، بما ينفع الناس۔ اس کا مقصد انسانیت کا فائدہ ہے، اور ہر جو دابہ جو جانور ہے، ذی روح ہے، اللہ رب العزت نے اس کے فائدے رکھے ہیں۔ پھر ہواؤں کا چلنا ہے اور بادلوں کا مسخر ہونا ہے آسمان اور زمین کے درمیان،
اور آخری جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے عزیزو وہ ہم نے اپنے پلے باندھ لینا ہے، وہ تھا لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب کچھ ایک عقل مند قوم کے لیے ہے، جن میں عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، جو انسانی مسائل سمجھتے ہیں، انسانی حقوق سمجھتے ہیں، اللہ سے جن کا تعلق ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ان کے قلوب میں، دماغوں میں موجود ہے۔ تو یہ جو توحید فی الافعال، سسٹم کی مینجمنٹ، کائنات کی مینجمنٹ، اس میں تمام تر چیزوں کا ایک سسٹم اللہ نے تشکیل دیا۔ کس لیے دیا؟ غور و فکر کے لیے۔ کس لیے دیا؟ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنی میرے عزیزو ریسرچ ہوگی، اللہ رب العزت خوش ہوں گے اور دے دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تو اضافہ کر دیں گے۔ اب بنیادی جو توحید کی فلسفی ہے، اللہ کی ذات میں توحید، صفات میں توحید، افعال میں توحید، اس کے بعد کیا رہنمائی ہمیں ملی؟ ہم اللہ سے جوڑ پیدا کریں، اپنے قلب اور دماغ کو اللہ سے جوڑ دیں، اس سے رہنمائی لیں، اسی کو رب مانیں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی طاقت ہے، کوئی علمی طاقت ہے، فکری ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، ہم اس کو بڑا مت سمجھیں، انسانوں کو برابر سمجھیں، وحدت انسانیت کی بنیاد پہ ایک سمجھیں اور اللہ کی بالادستی قائم کریں۔ آج کے درس میں اور آیت مقدسہ میں میرے عزیزو یہی عنوان ہے۔ یہ جو تمہیدی گفتگو میں نے عرض کی ہے، سمجھیں گے تو یہ آیت مقدسہ سمجھ آ جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو شخص بناتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک۔ ساری مینجمنٹ کا مالک اور خالق تو اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جملہ بڑا پیارا بولا ہے، آج ہمارے انسانوں پر فٹ آتا ہے، ان لوگوں پر فٹ آتا ہے جو کفر اور شرک پھیلاتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک سوسائٹی میں وہ طبقہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے، ان کو پوجتا ہے۔ میرے عزیزو یہ فکری طور پر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے، معاشی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر کسی بزرگ کو بڑا مان کر اس کی منشا کے مطابق اپنی فکر تشکیل دے لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس نے کسی اور کی فکر کو بڑا مان لیا۔ اگر کوئی صاحب اقتدار اور اختیار ہے اور ہم اس کو بڑا سمجھ کے اس کے اعلی کار بن جائیں، تو یہ ہے افعال اور سسٹم کا شرک۔ اللہ کی مینجمنٹ میں اس کا مطلب ہے ہم نے کسی اور کو مان لیا۔ اگر معاشی طور پر وسائل تو اللہ کے ہیں، وسائل رزق، اور اگر کوئی مافیا یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں جو مرضی کر لوں، میرے پاس وسائل ہیں، جیسے آج دنیا کے اندر امریکہ دندناتا پھرتا ہے، تیسری دنیا کے ممالک پہ قبضہ کر کے ان کی حکومتوں کو تبدیل کرنا، رجیم چینج کرنا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا، یہ وتیرہ ہو گیا۔ آج کا فرعون ہے یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو بڑا مان لیتے ہیں۔ تو وہ تابع اور متبوع جن کی پیروی کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، اور جو پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کیسی ہے؟
جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آج دامن امریکہ کا چھوڑتے ہو تم؟ ہماری حکومت اور طبقہ چھوڑتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، سچی جماعت حزب اللہ اشد حبا للہ، اللہ رب العزت سے جو محبت کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اشد، بہت مضبوط محبت ہے سچی جماعت کی، ان کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ظالم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم لوگ دیکھ لیں جب عذاب آئے گا، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک تمام کی تمام قوت، ہر قسم کی قوت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ انا حرف تاکید ہے۔ میرے عزیزو، قوت، اختیارات اور ہر قسم کی بالادستی وہ تو اللہ کی ہے اور اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی ہے توحید فی الافعال۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھو آیت مقدسہ نمبر 164 پر اللہ نے کتنے دلائل دیے، سائنسی دلائل دیے، سماجی اور معاشرتی دلائل دیے، معاشی دلائل دیے، تو کیا بالادستی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم پھر بھی شرک کریں اور سب سے بڑی زیادتی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ آج مسلم حکومتیں، مسلم ممالک، مسلم حکمران کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اور ہم تو حیران ہوتے ہیں، نعرہ توحید کا، دعویٰ توحید کا، اور دعویٰ اور فکر کا عنوان توحید کا، اور یہ یحبونہم کحب اللہ۔ تم تو امریکہ سے محبت کرتے ہو، تم اس کے اتحادی بلاک سے محبت کرتے ہو، تمہارے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والا تو بہادر ہوتا ہے، اشد حبا للہ۔ وہ تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، اور تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے تم فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہو، بزدل ہو جاتے ہو۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، اللہ کی محبت اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بہادری پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمت پیدا کرتی ہے، جرت پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں کی غلامی کا انکار کرتی ہے، ہر قسم کے ظلم کا انکار کرتی ہے۔ اللہ کی محبت سے عدل پیدا ہوتا ہے، انسانی اقدار بلند ہوتی ہیں، انسانی اخلاق بلند ہوتے ہیں، انسانیت سے ظلم ختم ہو کے عدل آتا ہے، غلامی سے ختم ہو کے آزادی آتی ہے، اور اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ اللہ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔